اگر میں آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں تو اس دھوکے کا پھل مجھے ملے گا، اگر میں آپ کے ساتھ بھلائی کروں گا تو اس بھلائی کا پھل مجھے ملے گا۔ تو یاد رکھیں، وقت گزرتا ہے، گزر جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کے لیے قسم اٹھا کے یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، لوگوں مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ہم کروڑوں روپے ایک مہینے کے کما لیں، اربوں کی جائیداد بنا لیں، ہمارے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہو جائیں، ہمارے کاروباری پھیلاؤ کو دیکھ کے لوگ رش کریں، اللہ رب العزت کہتے ہیں میری نظر میں وہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص ایمان لے آیا، ایمان تو ہم لے آئے لیکن اگلا مرحلے میں ہم سست ہیں، ہم سے وہ نہیں ہو رہا جو ایمان کے بعد ہمیں کرنا تھا، وہ ہے وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنا۔ اللہ رب العزت یہ بات یاد رکھیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ بھائی وہ کیوں دیکھے گا؟ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ دیکھتا تو کوئی اسے ہے جو اس سے بہتر ہو۔ تو جس اللہ نے ہمیں یہ ساری خوبصورتیاں عطا کی ہیں، جس نے یہ وجاہتیں دی ہیں، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو جو خود سب سے خوبصورت ہے، اللہ جمیل، اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اگر ہمیں اپنے مالوں پہ بڑا مان ہے کہ ہمارے پاس بہت مال ہے، ہمیں اللہ نے بڑی وسعتیں دی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہی تو دی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تمہارے پاس جو کچھ ہے نا، وہ روپوں میں ہے، وہ ہزاروں میں ہے، وہ لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے یا اربوں میں ہے، ان اللہ هو الرزاق، یہ رزق اللہ نے دیا ہے، ذو القوۃ المتین، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے بڑھا لوں یا کم کر لوں، اللہ کہتا ہے یہ میرا اختیار ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ اگر ہمیں اپنے مال پہ مان ہے تو ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ ساری کائنات وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، تم تو چند مرلوں پہ، چند کنالوں پہ، چند مربوں پہ، چند میلوں پہ محیط اپنی جاگیر پہ فخر کر رہے ہو، اس کی جاگیر وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، ساری آسمان، ساری زمین، اور زمین سے لے کر آسمان اور زمین کے نیچے جتنے خزانے، اللہ کہتے ہیں یہ میری ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر میرے مال کی طرف کیا دیکھے گا؟ آپ دیکھیں، آپ کی پاکٹ میں 1,00,000 روپیہ ہے، میں اپنے ہاتھ میں 10 روپے لے کے شوخی مارتا رہوں، آپ کو میرے 10 روپے کی شوخی کی کیا ہے؟ آپ کہیں گا اپنی کرتوت میں رہ، تو 10 روپے پہ آکڑ رہا ہے، میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، میں نہیں دکھا رہا۔ تو ساری کائنات کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، وہ ہمارے 10 روپے کیا دیکھے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، 3 چیزوں پہ فخر ہے، اپنی خوبصورتی پہ، اپنے مال پہ، اپنی قوت و طاقت پہ۔ اللہ نبی مکرم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم،
لوگوں اللہ تمہارے جسم کو بھی نہیں دیکھتا. اگر ہم نے ایکسرسائز کر کے بڑی محنت مشقت کر کے اپنا بڑا خوبصورت جسم بنا لیا اور کمپٹیشن کے اندر ہم مسٹر یونیورسل بن جائیں, اولمپیا بن جائیں, تب بھی اللہ نہیں دیکھتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میری طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. ان اللہ لا ينظر الی اجسادکم, جب اللہ تو چہرے کو بھی نہیں دیکھتا, جب تو میرے مال کو بھی نہیں دیکھتا, میرے جسم کو بھی نہیں دیکھتا, دیکھتا کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, یا اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, کیا کر رہے ہو. ہم زندگی میں اپنے کاروبار کے لیے, اپنے معاملات کے لیے جتنی بھی محنت کریں, اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف 2 رکعتیں ادا کریں, آپ کی ساری زندگی کی محنت ایک طرف, 2 رکعتیں اللہ کو پسند ہیں, وہ دیکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی ہم نمازیں ادا کرتے ہیں یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں, ان میں سب سے ہلکی, سب سے چھوٹی نماز جو ہے فجر کی سنتیں ہیں. تو اللہ کی نظر میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا وما فیہا کے سارے خزانے جمع ہو جائیں, ایک طرف ڈھیر لگا دو اور دوسری طرف 2 رکعتیں یہ بڑی مختصر جو ہیں اسے ادا کر لو, اللہ اس مال کو نہیں دیکھے گا, ان 2 رکعتوں کو دیکھے گا. تو میرے عزیز بھائیوں, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سال پورا گزر گیا, آج 27 تاریخ ہے, 4 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے. ہم نے کیا پایا, کیا کھویا, ہم کیسے بنے, اللہ کی نظروں میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, سب اللہ کی نظر میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ, جسے اللہ نے لمبی زندگی دی اور اس زندگی کے اندر اچھے عمل کی اسے توفیق دی, یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی نظروں میں سب سے اچھا ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں طویل عمر اچھی ہے, کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا, اللہ تینوں لمبی عمر دے. کبھی ساتھ یہ بھی دعا کریں صرف لمبی عمر, اگر لمبی عمر تو مل گئی لیکن کہیں بدبخت نہ بنا دے وہی. پھر سوال کیا اس سوال کرنے والے نے, جب آپ نے بتایا کہ سب سے بہترین کون ہے, من طال عمرہ وحسن عملہ, بہترین شخص وہ ہے جسے اللہ نے لمبی عمر دی ہے اور اچھے عمل کی توفیق دی ہے. پھر اس نے کہا یہ تو اچھا ہوا, تو بدترین کون ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ, اللہ نے اسے عمر تو لمبی دی لیکن وہ بدبخت برے عمل ہی کرتا رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز بھائیو, صرف عمر نہیں مانگنی چاہیے, عمر کی دعا صرف نہیں دینی چاہیے, اللہ ایمان اور اچھے عمل والی زندگی عطا کرے. وہ زندگی ہے تب انسان اچھا ہے, اس کی عمر کا تب فائدہ ہے. اگر ایسا نہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں, پہلے تو ہمیں دعوت فکر دی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے کیا کیا ہے. واتقوا اللہ, پھر کہا اللہ سے ڈر جاؤ, ان اللہ خبیر بما تعملون, جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. پھر فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. پھر فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم, حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا, اپنے آپ کو بلایا ہے.
انہیں احساس ہی نہیں جو وہ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا. اولئک هم الفاسقون، انہوں نے احساس ہی نہیں کیا ساری زندگی گناہ ہی کرتے